اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين۔ یہ سورہ الف لام میم سجدہ کی آیات ہیں۔ یہ سورہ ہے، نبی علیہ السلام ہر جمعے کو فجر کی صلاۃ میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایسا ایمان تازہ ہو جانے والی چیز ہے، یہ بیان ہے۔ ہر جمعے کو گویا انسان کے ایمان کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے زبردست طریقے سے۔ یہی وہ چیز تھی جس نے صحابہ کرام کو آگے بڑھایا تھا، اور اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے اس کو قائم کیا تھا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اور یہ بھی شک نہیں ہے کہ بالکل رب العالمین کی طرف سے۔ تو آپ غور کیجئے کس انداز سے یہ کتاب اپنا مضمون بیان کرتی ہے۔ مالک نے پیدائش کا ذکر کیا کہ دیکھو انسانوں، آج تم اللہ کے معاملے میں طلاق بولتے ہو، جھگڑتے ہو، بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اپنے مالک و خالق کو بھول گئے ہو، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ وہ الخالق ہے، یہ اس کی صفت ہے، پیدا کرنا اس کی صفت ہے، اور اس کی صفات لامحدود ہیں جو کبھی ختم نہ ہوں، ہمیشہ قائم رہیں گی۔ تو اس طریقے سے بتایا کہ کتنی مخلوق ہے اس نے پیدا کی ہے اور ہمیشہ پیدا کرتا رہے گا۔ تو تمہاری خوش قسمتی دیکھو انسانوں، تمہیں اس نے بہترین مخلوق بنایا، اپنی تمام مخلوق میں سب سے بہترین تمہیں بنایا، تو تمہیں کتنا زیادہ شکر گزار اس کا ہونا چاہیے۔ اور اس نے کس انداز سے پہلے انسان کو بنایا اور پھر کس انداز سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا، اور کیسے عجیب انداز سے اس کی پھر آگے نسل چلائی، کتنی اس نے قدرتوں کا اظہار کیا ہے، اور حقیر قطرے سے اس کی آگے نسل چلائی۔ ثم سواہ، ذرا یہاں غور کیجئے کس طرح ضمائر آ رہی ہیں، اس کو پیدا کیا، ثم سواہ، پھر اس کو یعنی ٹھیک اندازے سے اس کو یعنی اس کے اعضاء کو درست کیا، ونفخ فیہ، اور پھر اس کے اندر من روحی، اس کی روح ڈالی۔ یہاں تک تو دیکھو ایسا پتہ چل رہا ہے کسی اور مخلوق کی بات ہو رہی ہے، پھر اس کو یہ کیا، اس کو یہ کیا، اس کو یہ کیا، اور جیسی روح ڈالی اس کے بعد خطاب کا دیکھیے انداز دیکھیے، روح ڈالی، وجعل لکم السمع والابصار، اور تمہیں ہم نے آنکھیں دی اور غور و فکر کرنے والے دل دی۔ براہ راست مخاطب ہو رہا ہے انسان، پہلے ایسے ضمائر اس انداز سے لائی، اس کو پیدا کیا، اور پھر جیسی روح پڑی اس کے اندر براہ راست مخاطب کیا کہ پھر تمہاری ہم نے آنکھیں دی، تمہیں کان دیے اور دل دیے سوچنے والے، قلیلا ما تشکرون، تم بہت ہی کم شکر گزار ہوتے ہیں۔ تمہیں کتنا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، کیسی صلاحیتیں تمہیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کیسی مخلوق دی ہے، کیسی اس مخلوق کو عزت دی ہے۔ باقی دوسری مخلوقات ہیں وہ دوسری جو ہیں وہ اتنی غور و فکر نہیں کرتے ہیں، یہ انسان ہے، جنات ہیں اور فرشتے ہیں، یہ غور و فکر کرنے والی مخلوق ہے، اور اس میں بھی انسان کو اوپر رکھا ہے، ناری اور نوری دونوں کو جھکایا ہے
مخلوق کے آگے، اس خاکی کے آگے اس کو فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو گویا اس انداز سے بات کی جا رہی ہے کہ تمہیں کتنا شکر گزار ہونا چاہیے اپنے مالک اور خالق کا، لیکن تم بہت کم شکر گزار کرتے ہو. اور کتنی ناشکری ہے یہ فلسفہ. اب یہ ان لوگوں کو غور و فکر کرنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ روح مردہ ہے. غور کرو قرآن کے اوپر. مالک فرماتا ہے وقالو، اور یہ کافر کہنے لگے، یہ کافروں کا قول نقل ہوا ہے، کافروں نے اس طرح کے فلسفے ایجاد کیے تھے. وقالو، اور کہنے لگے اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید. یعنی زندگی سے تو وہ واقف تھے کہ ایک زندگی ہے، اس کے اندر روح ہے، جب یہ روح نکلتی ہے تو انسان مر جاتا ہے. کافر بھی سمجھتے ہیں، ہندو بھی سمجھتے ہیں، سکھ بھی سمجھتے ہیں، مشرکین مکہ بھی سمجھتے تھے یہ موت ہے. لیکن اس کے بعد ان کا موت کے بارے میں کیا فلسفہ تھا کہ جب موت آ گئی، روح اس کے اندر سے نکل گئی، یہ جسم بھی مردہ، روح بھی مردہ، ختم معاملہ، کہانی ختم ہو گئی، کوئی کچھ نہیں ہے اس کے بعد، کوئی اٹھنا وغیرہ یا یہ جو صاحب کتاب کی باتیں کہی جا رہی ہیں بالکل جھوٹ بولا جا رہا ہے ہم سے. تو ان کا یہ فلسفہ تھا کہ اس زندگی کے بعد جب موت آتی ہے تو مسئلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. انسان یعنی جیسی بات اس کی جو شخصیت ہوتی ہے، اس کا جسم بھی ختم، اس کی روح بھی ختم، سب معاملہ بالکل اینڈ ہو جاتا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. یہ ان کا فلسفہ تھا. اب ذرا جواب سنیے رب العالمین کا کہ حضرت صاحب اتنی تیزی نہ دکھاؤ، ذرا سنو معاملہ کیا ہے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون. اصل مسئلہ یہ ہے، یہ اپنی رب کی ملاقات سے ہی منکر ہیں، انکاری ہیں کہ وہی تو ملاقات کا وقت ہے. روح کی جدائی جب ہوتی ہے، یہ موت ہوتی ہے اس جسم کو، یہاں یہ مرتا ہے تو اس کے بعد ایک نیا نظام شروع ہو جاتا ہے. تم کہہ رہے ہو بالکل بات ختم، سب مردہ ختم، بالکل کچھ نہیں. آگے سنو، بل ہم بلقاء ربہم کافرون. کل، ان کو کہو یہ ہوتا کیا ہے. ایک نقشہ سا کھینچا گیا اس ماحول کا کہ جب موت آتی ہے. کل، ان کو کہو یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہ وہ جو روح قبض کرنے آتے ہیں نا، ان کا ایک پورا نظام ہے اور اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، پورا کا پورا تمہارے اندر سے کھینچتے ہیں. اور اس کے بعد ثم الی ربکم ترجعون، پھر جو اندر سے کھینچتے ہیں نا وہ رب کی طرف جاتی ہے ایک چیز. یہ جسم تو یہاں ہے، تم دیکھ رہے ہوتے ہو، یہ تو ادھر ہی پڑا ہوا ہے. اور پہلی بات تمہاری اس انداز سے صحیح کہ یہ جسم واقعی مر کے مٹی ہو جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو تم کہتے ہو کہ بات ہی ختم ہوگی، بات کہاں ختم ہوئی ہے؟ ابھی تو تمہارے اندر سے وہ جو چیز ہے، اصل چیز ہے جو روح ہے، اس کو نکالا گیا ہے پورا کا پورا اور اس کو لے جایا گیا ہے، فرشتے لے کے جاتے ہیں. اور اس کے بعد آگے کے منظر بھی سامنے آئیں گے. اور اس کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، یہ معاملہ پھر چلتا رہے گا. پھر آگے وقت گزرتا جا رہا ہے، پھر قیامت کا دن ہوگا، پھر یہ سارے کے سارے مردے جو مر کے مٹی ہو گئے، خاک ہو گئے، ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ بنائے گا. پھر اس کی تفصیل آئی ہے حدیث کے اندر، کس طرح گھاس کی طرح اگیں گے زمین سے. بارش ہوگی پہلے، 40 کا وقفہ ہوگا. لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ سے کہ یہ جو بیان کر رہے ہو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 کا وقفہ ہوگا، یہ وقفہ 40 سال کا ہوگا؟ کہنے لگے نہیں کہہ سکتا ہوں. آپ غور کیجئے، بالکل وہی بات صحابہ بیان کرتے تھے جو بالکل سنی ہے، ایک لمحے ایک بال برابر ادھر ادھر نہیں کرتے تھے. اس طرح انہوں نے پوری امانت کے ساتھ اس چیز کو آگے پہنچایا. پوچھنے والے نے پھر پوچھا کہ ابو ہریرہ یہ جو 40 کہہ رہے ہو، کیا یہ 40 مہینے کا وقفہ ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں کر سکتا ہوں، نہیں کہہ سکتا ہوں. اچھا 40 دن کا ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں کہہ سکتا ہوں، میں نے جو بات سنی ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں. 40 کا وقفہ ہو، بارش ہوگی اور پھر زمین سے اگیں گے گھاس کی طرح یہ انسان کے وہ جو ذرات ہیں، وہ جو اس کا بیج ہے، اجن ذنب جسے کہا جاتا ہے، جہاں بھی چلا گیا ہے وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اسی سے انسان دوبارہ بنے گا. اور اس کے بعد جب ایک خاص کیفیت اس کی ہوگی. دیکھیں یہاں بھی قرآن کے اندر بھی یہ جسم بھی جب تک یہ خاص کیفیت اس کی نہیں بنی ہے، مالک نے اس سے خطاب نہیں کیا ہے. جیسی اس کے اندر روح ڈالی گئی، مالک نے اس سے خطاب کیا ہے. وہاں بھی ایسے ہی ہوگا، جیسا ہی خاص کیفیت اختیار کرے گا وہ جسم جو زمین سے اگے گا، اس کے بعد اس کے اندر روح ڈال دی جائے گی، اوپر سے ساری روحوں کو چھوڑ دی جائے گی. اور ہر روح اپنے جسم کے اندر آئے گی، بھولے گی نہیں. حتیٰ کہ جس طرح جانور بھی باہر سے چر کے آتے تو اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، انسان جہاں سے بھی گھوم پھر کے جاتا ہے اپنے گھر میں جاتا ہے. یہ روح اسی اپنے ہی جسم کے اندر آئے گی، کسی اور جگہ نہیں چلی جائے گی.
ایک شخصیت ہوگی، انسان پھر کھڑا ہو جائے گا۔ فرمایا تو اس انداز سے یہ معاملہ ہونے والا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ بالکل ختم ہوگی، جسم بھی مردہ، یہ تو ہے دیکھ رہے ہو، تم سمجھتے ہو روح بھی مردہ، روح کی بھی بات ختم ہو گئی، بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس طرح تم اپنے رب کے سامنے جو ہے پیش کیے جاؤ گے، ثم الی ربکم ترجعون، اور اس کے بعد کے جو منظر ہیں وہ ہم چونکہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن اس انداز سے مالک نے بیان کیا کہ ولاؤ ترا، کاش تم دیکھو وہ منظر دیکھو جب یہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ یہ تو کہہ رہا ہے مردہ ختم بات، کاش تم دیکھو ہوتا کیا ہے۔ اس کو لے کے جایا جاتا ہے ولاؤ ترا، کاش تم دیکھو اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، اپنے رب کے سامنے یہ منہ لٹکائے کھڑے ہوں گے شرمندگی کے ساتھ، کس لیے پیدا کیے گئے تھے، وہ وقت ضائع کر دیا، بربادی ہو گئی، مارے گئے، اس طرح شرمندگی ہوگی۔ اور پھر کہیں گے ربنا ربنا، اے ہمارے رب۔ دنیا میں یہی دعوت دی جاتی تھی، اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اس وقت رب یاد نہیں آتا تھا، رب کی پہچان نہیں تھی، ایک جھلک ہوئی ہے ایک پورے سسٹم کی، فرشتوں نے جب ایسے کھینچ کے نکالا ہے سختی کے ساتھ، اور اس دنیا میں جب لے کے گئے ہیں تو سب کچھ نظر آ گیا ہے، سب کچھ باتیں سمجھ میں آ گئی، ساری تفسیریں سمجھ میں آ گئی، ساری گردانیں اس کو سمجھ میں آ گئی، ساری زبانیں اس کو سمجھ میں آ گئی۔ مالک فرماتا ولو ترا، کاش تم دیکھو اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، اور پکاریں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ مالک سب کچھ دیکھ لیا، سارا مسئلہ سارا فلسفہ سمجھ آ گیا ہے، مالک ایک دفعہ بھیج دے واپس۔ یہ وہی چیز ہے، جگہ جگہ یہ پکارے گا، لے جا رہے ہیں اس وقت بھی پکارے رب ارجعون رب ارجعون، مجھے واپس بھیج، مجھے واپس بھیج، بس تاکہ وہ جو چھوڑ آیا ہوں اب اس کو دوبارہ کروں گا، اب عمل صالح کروں گا۔ اور یہاں بھی بتایا گیا کہ وہ کہنے لگا، کہے گا کہ میں نے سب کچھ سن لیا، ربنا ابصرنا، اب میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، وسمعنا، اور سب کچھ میں نے سن لیا ہے، فرجعنا، ایک دفعہ ہمیں واپس بھیج، نعمل صالح، اب نیک کام کریں گے، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ دنیا میں یقین نہیں آ رہا تھا، سمجھانے والے سمجھاتے بھی رہے تھے، اور کتنا سادہ سسٹم ہے اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے کہ انسانوں اپنی پیدائش کو دیکھ لو، کس طرح تم کیا تھے چند سال پہلے، جتنی تمہاری ابھی زندگی ہے اس سے پہلے بتاؤ تم کیا تھے، تمہاری حیثیت کیا تھی، تمہاری شخصیت کیا تھی، اس مالک نے تمہیں کتنی عزت دی ہے، اور اس مالک نے تم سے کیا مطالبہ کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک خاص وقت تک، جب تک تم مکلف نہیں ہوتے ہو، لڑکے یہ نہیں ہوتا ہے کوئی، اس وقت تک تمہارے اعمال بھی نہیں لکھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے تم شعور کو پہنچتے ہو غور و فکر کرنے والے، اس وقت تمہاری وہ لکھائی شروع ہوتی ہے، تمہارا پورا ایک نظام اللہ نے قائم کیا ہوا ہے، ایک ایک لفظ زبان سے جو نکلتا ہے وہ نوٹ کرنے والے لکھتے ہیں، ایک ایک نیک عمل جو تم کرتے ہو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے لکھتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ مالک فرماتا ہم لکھنے پر قادر ہیں، اگر خلوص اس سے بھی زیادہ، اس سے زیادہ لکھا جائے گا، لیکن برا عمل، برائی ایک ایک کی کرے گا، ایک لکھی جائے گی۔ اور حتیٰ کہ اس انداز سے یہ معاملہ ہے مالک کا کہ یہ فرشتوں کو جب جیسا کوئی برائی کرتا ہے تو وہ جو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے وہ برائی والے کو کہتا ہے ذرا رک، کیا پتا فوراً توبہ کر لے، ابھی لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، لکھ دیکھ لے، غور کر۔ اور پھر ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ نیکی کا اگر کوئی بندہ ارادہ کرتا ہے، فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے نیکی کا ارادہ، ایک نیکی لکھ لی گئی، اس کے اندازہ لگ گئی، اور پھر جب اس کو عملی طور پر نیکی کرتا ہے پھر اس کو 10 سے 700 گنا اور اس سے زیادہ لکھا جاتا ہے۔ برائی کا ارادہ کرتا ہے نہیں لکھی جاتی ہے، پکا ارادہ کر لیا ہے انسان نے برائی کرنی، برا عمل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے، نہیں لکھی جاتی ہے۔ پھر جب کی جاتی ہے، کرتا ہے تو صرف، اور اس میں بھی تھوڑا سا وقفہ دیا جاتا ہے کہ شاید فوراً توبہ کر لے، اور فوراً توبہ کرنے والے اور سچی توبہ کرنے والے حدیث میں آتا ہے وہ ایسے ہیں جیسے انہوں نے وہ برائی کی نہیں۔ کتنا مہربان رب ہے، دیکھیے میرے کہ اتنے انسینٹیوز ہیں۔ اور پھر مالک فرماتا ہے سورہ اس الفرقان کے اندر کہ اگر سچے دل سے کوئی توبہ کرے گا، اپنے مالک کی طرف رجوع کرے گا، تو وہ جو اس نے برائی کی ہے اس کو نیکیوں کے اندر بدلی کر کے مالک لکھ دے گا۔ ایسا مہربان، کوئی شرمندہ تو ہو، کوئی اپنے آپ کو بندہ تو مانے، کوئی بندہ تو بننے کی کوشش کرے۔ یہاں تو خدائی کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کر اللہ بننا چاہتے ہیں سارے کے سارے، چاہے یہ صوفیوں کا معاملہ ہو، چاہے یہ جتنے ہمارے لیڈر ہیں سارے رب بننے کی کوشش میں، ان کو بندگی کرنا ان کے پتہ نہیں آر محسوس ہوتی ہے، ان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اور اللہ نے کہہ دیا کہ جس کو بندہ بننا
اگر اس کو تھوڑی سی شرم محسوس ہوتی ہے تو اس کا علاج میں نے صرف ایک ہی رکھا ہوا ہے، جہنم کی آگ. بس جہنم کی آگ ہم نے اس کے لیے تیار کی ہے جو بندگی کو ذرا شرمندگی سمجھے، بلکہ بندگی کو عزت سمجھو. اللہ کے بندو، ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم اپنے مالک اور خالق کے بندے ہیں. اس نے ہمیں اپنی بندگی کا موقع دیا ہے، کتنا احسان فرمایا اس نے. اس انداز سے یہ سوچ ہونی چاہیے. فرمایا کہ جب ان مجرموں کو آپ دیکھیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے کہ وقت ہاتھ سے نکل گیا، تڑفیں گے، کاش ایک دفعہ ہمیں موقع مل جائے تو پھر اس کے بعد ہم واپس کر کے اب ساری بات سمجھ آ گئی. اب ہم بالکل عمل صالح کریں گے. کہیں سورہ شعراء کے آخر میں فرمایا کہیں گے کہ اب ہم مشرک نہیں ہوں گے، اب ہم شرک نہیں کریں گے، اب ہم دوسرے اعمال کریں گے جیسے پہلے کیا کرتے، اس سے دوسرے کریں گے. بڑے سمجھانے والے آئے، سارے کہیں گے. یہودیت والے یہودیت کو چھوڑ دیں گے، عیسائیت والے عیسائیت کو چھوڑیں گے، ہندو سکھ سارے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. سارے کہیں گے کاش ہم مسلم ہوتے، کاش ہم مسلم ہوتے. اس کے بعد یہ فرقے والے بھی اسی انداز سے کہیں گے کاش ہم نے بریلویت کو چھوڑ دیا ہوتا، دیوبندیت کو چھوڑ دیا ہوتا، اہل حدیثیت کو چھوڑ دیا ہوتا، حنیفیت کو چھوڑ دیا ہوتا. یہ سارے چیخیں گے چلائیں گے، کاش باغی بھی مرتدین بھی ہر ایک چیخیں گے چلائیں گے کاش ہم نے چھوڑ دیا ہوتا. لیکن وقت گزر چکا ہوگا اور اس کے بعد کہا گیا کہ دیکھو تم نے مذاق سمجھا تھا. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے. اگر ہم اتنا ہم یہ والا ارادہ کرتے یا اس طرح کا ہمارا کوئی منصوبہ ہوتا تو بالکل یہ کیا ضرورت پڑی تھی انبیاء کو بھیجنے کی، یہ دائیوں کو اٹھانے کی، ایمان اور کفر کے درمیان کشمکش کا یہ برپا معاملہ کیا ہے ہم نے. یہ تو ہمارا منصوبہ تو یہ ہے. ایک بھی نہ مانے اور انبیاء کے منہ سے نکلوایا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ کان کھول کے یہ بات سنو، تم اور ساری زمین والے اگر کافر ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں. یہاں تعداد کا چکر نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے اس سے بھی بڑی بات اس انداز سے کہی کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے یہ، کہ سارے کے سارے جنوں اور سارے کے سارے انسانوں، تم میں سے جو سب سے بڑا شقی القلب ہے نا، سب سے بڑا جو کٹا کافر ہے، ظاہر بات ابلیس سمجھ لیجیے، سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جن اگر ابلیس کی طرح بن جائے نا، مالک فرماتا ہے میری بادشاہی کے اندر بال برابر کمی نہیں ہے. اور پھر کہا کہ اگر تم میں اگلے پچھلے جنوں اور انسانوں، تم میں اگر سب سے زیادہ جو متقی اور پرہیزگار اور سب سے زیادہ میری بندگی کرنے والا انسان ہے، اگر سارے کے سارے اس طرح ہو جاؤ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اگر سارے انسان بن جائیں اتنے متقی اور پرہیزگار، اور سارے جنات بھی یہ تقویٰ کی کیفیت پیدا کر لیں، تو اس کے بعد مالک فرماتا ہے میری بادشاہت کے اندر ایک بال برابر بھی اضافہ، میری عزت کے اندر ایک بال برابر بھی اضافہ اس سے نہیں ہوگا. وہ تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اس کی اصلی تعریف وہ ہے جو خود اس نے اپنی کی ہے. مخلوق عاجز ہے اس کی تعریف کرنے سے، کر نہیں سکتی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن مقام محمود یعنی وہ جگہ جہاں حمد کیا ہوا وہ جگہ ہے، مالک میرے اوپر حمد نازل کرے گا، مجھے اپنی تعریف کی نئے نئے چیزیں، نئے نئے وہ جو میری مالک کی حمد ہے وہ القا کی جائے گی. اس کی تعریفوں کا نزول ہوگا کہ یہ میری شان ہے، یہ شان بیان کرو اس انداز سے. اس طرح نبی علیہ السلام سجدے کے اندر مالک کی وہ شان بیان کریں گے اس انداز سے. پھر مالک کی رحمت جوش میں آئی کہ یہ سر اٹھاؤ مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی. اس انداز سے شانہ انداز ہوگا. تم نے کہا ہے کہ یہ ہمارے حضرات ہیں، کہتے ہیں معروف کرخی میدان محشر میں ہوں گے اور مستی ان کے اوپر طاری ہوگی اور پوری طرح جھوم رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا معروف کرخی جنت میں تشریف لے جائیے، جنت کے اندر چلے جائیے. معروف کرخی کہیں گے نہیں میرے اللہ نہیں، میں نے تیری عبادت جو کی ہے وہ جنت کے لیے تو کی ہی نہیں ہے. ان کے فلسفے دیکھو، ان کا شوخ انداز دیکھو. کہتے ہیں رابعہ بصری ایک دن دوڑے جا رہی تھی لوٹا پانی کا ہاتھ میں لیے اور شمال یہ آگ کا ایک شعلہ، اور لوگوں نے پوچھا رابعہ کدھر دوڑے جا رہی ہے؟ کہتی آج نہیں چھوڑوں گی، جنت کو جلا دوں گی اس آگ سے، میں آج ساری جنت ختم، اور جہنم کے اوپر یہ اپنا لوٹا پانی کا پھینکوں گی، آج اس کو بھی بالکل اس کو ختم کر دوں گی. کیوں؟ یہ انسانوں کو کیا ہو گیا، یہ جنت کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جہنم سے ڈر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. دونوں چیزیں ختم کر دوں گی تاکہ اس کے بغیر پھر وہ اللہ کی عبادت کریں. اندازہ لگا ان کے فلسفے دیکھو، شوخ انداز دیکھو. کہتے ہیں رابعہ بصری، بعض والوں کے فلسفے دیکھو، کہتے ہیں رابعہ بصری کے اندر قبر کے اندر فرشتے آئے جب سوال کرنے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہتی ہے جا کے اللہ سے پوچھو کہ مجھے اپنی بندی مانتا بھی ہے یا نہیں مانتا.
مجھے نہ پوچھو کہ میرا رب کون ہے، اللہ سے پوچھو، جا کے یہ سوال جا کے اللہ سے کرو کہ مجھے اپنی بندی وہ مانتا بھی ہے یا کوئی نہیں۔ اس میں بڑے گہرے فلسفے ہیں صوفیوں کے، یعنی صوفیوں کا یہ فلسفہ ہے کہ ہم بندے تو نہیں، ہم تو اللہ ہیں، اللہ کا حصہ ہیں۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے تو اللہ بھی ہمیں اپنے سے غیر کوئی ایک چیز نہیں مانتا ہے، وہ ہمیں اپنا بندہ ہی نہیں مانتا گویا، جب ہم اس کے اندر ہیں۔ تو اس انداز سے ان کے صوفیوں کے فلسفے ہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام جب بے ہوش ہوئے، وہ تجلی دیکھی تو اس کے بعد اٹھے اور توبہ کی، تو جانتے ہو توبہ کس چیز سے کی تھی؟ پوچھنے والوں نے کہا حضرت فرمائیے۔ کہتے ہیں توبہ اس انداز سے کی تھی کہ یہ کیوں موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی کیا ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ میں اور اللہ ایک ہی چیز ہے؟ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں؟ جس کا مطلب ہے ان کے اندر یہ چیز آئی کہ اللہ کوئی اور چیز ہے اور میں کوئی اور چیز ہوں۔ یہ ایسا جرم تھا کہ توبہ انہوں نے غلطی کی، اس سے معافی مانگی تھی انہوں نے۔ اندازہ لگائیے ان کے فلسفے دیکھیے۔ اللہ کی پناہ ان صوفیوں کے عقائد دیکھنے کے بعد یہ ان کے اکابرین ہیں، اور ایسے اللہ کے دشمنوں کو انہوں نے اپنے سروں کے اوپر بٹھایا۔ یہ جرم ہے قوم کا، تاغوتوں کو، اللہ کے دشمنوں کو، سب نے ان کو اپنا لیڈر مانا ہوا ہے، چاہے یہ اعلیٰ حضرت کے فلسفے ہوں کہ اللہ اور نبی ایک ہی ہے، وہی جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، کہتے ہیں ایک ہی ذات ہے، وہاں اللہ کی حیثیت سے انہوں نے وہ تھے اور نیچے آئے ہیں مصطفیٰ کی شکل میں آئے ہیں۔ فیض القادری کہتا ہے کہ وہ جب معراج کے موقع پر گئے نبی علیہ السلام تو یہاں بشر تھے، بشریت کا لباس تو یہاں زمین پر چھوڑ کے گئے اور پھر اوپر نورانیت کا لباس لے کر گئے ہیں، اور ایک پھر وہ ایسا منزل آئی ہے، نورانیت کا لباس بھی وہاں اتارا ہے، پھر اس سے جب اوپر گئے ہیں تو اس کے بعد کچھ نہ پوچھو، اکے اور جو ایک نو دوجا کر جانے وہ کافر تھے، مشرک، یعنی نبی اور اللہ بالکل ایک ہی ذات ہے، اور جو دو مانتا ہے وہ مشرک ہے، شریک ٹھہرا رہا ہے اللہ اندازہ۔ ان کے فلسفے دیکھو، اور یہ ہیں ڈاکٹر طاہر القادری۔ پھر اس کے بعد طارق جمیل صاحب کے فلسفے دیکھو۔ ایک دفعہ کوئی فنکشن ہوا جس کے اندر سیرت النبی کا کوئی جلسہ تھا، بریلوی، شیعہ، دیوبندی سارے تھے سیرت پر، اس پر تو کوئی اختلاف نہیں، نبی علیہ السلام کے فضائل بیان کریں گے۔ تو طارق جمیل نے وہ فضائل بیان کیے کہ اس کے بعد جب ایک بریلوی آیا تو اس نے کہا میرے لیے تو کچھ چھوڑا ہی کوئی نہیں، اب میں کیا بیان کروں؟ اس طرح آگے حتیٰ کہ طارق جمیل یہاں تک کہتا ہے کہ وہ یہ جو سورہ الکہف کے آخر میں آیا ہے کہ یہ 7 سمندر یہ سیاہی بن جائیں اور ساری دنیا کے جو درخت ہیں یہ قلم بن جائیں تو اللہ کی تعریفی کلمات اللہ کے ختم نہ ہوں، یہ نبی علیہ السلام کے لیے نازل گئی۔ حالانکہ خالص وہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ نے اپنے یہ کہا کہ میرا شان تو یہ ہے کہ 7 سمندر، اتنے سمندر اور لے آؤ، سیاہی بناؤ اس کو اور قلم بناؤ، اور قلم گھس جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی باتیں نہیں ختم ہوں گی۔ اللہ کی شان یہ ہے۔ اور اے نبی ذرا اپنا بھی تعارف کرا دو، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں، یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میرے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ تو اندازہ لگائی کس شان سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان کی ہیں، اور اس کی تشریح کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو مجھے اس طرح نہ بڑھانا چڑھانا جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کو بڑھایا چڑھایا تھا اور ہلاک ہو گئے، بڑھانے چڑھانے میں مارے گئے، ان کے ساتھ اللہ راضی نہیں ہوا ہے، ان کی بربادی ہوئی ہے۔ دیکھنا تو مجھے نہ کرنا، بربادی کے راستے پر نہ چلنا، میری حیثیت یہ ہے عبدہ و رسولہ، میں اس کا عبد ہوں فخر کے ساتھ۔ یہ وہی باتیں ہیں کہ جس کو عبد ہونے میں ذرا آر ہے، تھوڑی سی دل کے اندر پریشانی ہے، تو مالک فرماتا اس کا تو ایک ہی ٹیبلٹ، ایک ہی اس کا جو انجیکشن ہے نا، یا اس کا علاج جو ہے صحیح جیسا علاج ہوتا ہے، اس کا نام جہنم ہے۔ یہ معاملات ہیں اللہ کے بندوں۔ مالک فرماتا ہے کہ یہ میرا منصوبہ ہے، اس انداز سے دعوت دی جائے گی، جس کا دل کرتا ہے مانے، جس کا دل کرتا ہے نہ مانے۔ آج موقع ہے جس کا دل کرتا ہے اللہ کا راستہ اختیار کر رہے، اور پھر مالک فرماتا ہے تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک رب العالمین کی طرف سے منظوری نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ایمان خالص کی طرف آیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، پہلے وہاں سے منظوری ہوئی ہے، اللہ نے کسی دلوں کے اندر مالک جھانکتا ہے، دیکھتا ہے کون اس لائق ہے، مالک اس کو آگے آنے دیتا ہے، اس کو ایمانداروں کے ساتھ ملاتا ہے مالک، اور سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا یہ معاملہ ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو اس طرح بنا دیتے، دوسرا انداز اختیار کرتے، لیکن وہ تو ہمارا منصوبہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا منصوبہ سنو، وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي،
میرا منصوبہ تو یہ ہے وہ جو پہلے تھا، وہ جو جب ابلیس نے کہا تھا کہ اس میں سے اکثریت ناشکری ہوگی، تو مالک نے کہا ذرا ادھر سے بات سن کے جا، جو میرے ان بندوں میں سے آدم کے بچوں میں سے تیری پیروی کرے گا میں جہنم کو بھر دوں گا، مجھے کوئی تعداد کی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو یہاں وہی بات دوسرے اینگل سے بتائی دی ہے، ولیکن حق القول منی، میری وہ بات آج پوری ہو گئی۔ یہ جہنم کا منظر کھینچا جا رہا ہے، جب جہنم کو ٹھونس کے بھرے گا اللہ تعالیٰ، اور مالک فرمائے گا میری آج وہ بات پوری ہو گئی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، تو میں جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا، میں جہنم کے اندر جو ہے کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑوں گا، ان کو بھر دوں گا۔ پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہنم کے اندر جب ٹھوسا جائے گا انسانوں کو، بہت بڑی جہنم ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی اگر کس کو وہاں جانا پڑ گیا تو اس کی بدبختی ہے، تو جس کو ہمیشہ مارے نا اللہ کے بندوں غور کرو۔ اس کے بعد مالک جہنم کو جب کہے گا کیا تو بھر گئی، تو بار بار کہے گی حل من مزید، حل من مزید، کوئی اور بھی ہے، کوئی اور بدماش بھی ہے، کوئی اور جھگڑالو بھی ہے، کوئی اور باغی بھی ہے، میرے اندر بڑی گنجائش ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس پر اپنا پاؤں رکھ دے گا اور وہ کہے گی میں بھر گئی، میں بھر گئی، میں بھر گئی، گھبرا جائے گی۔ اور اسی طریقے سے جنت کے ساتھ بھی وعدہ ہے، جنت کے اندر بڑی بڑی وسعتیں ہیں، بڑی بڑی جنتیں ہیں مومنوں کو اللہ تعالیٰ، جو آخری جنتی ہوگا، یقین کرو میرے بھائیوں، جس نے دنیا میں ایک نیکی نہیں کی ہوگی، برائیوں سے بھر دیا ہوگا دنیا کو، لیکن مشرک ہو کے نہیں مرا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو داتا نہیں کہتا ہے، دستگیر نہیں کہتا ہے، مشکل کشا نہیں کہتا ہے، رکوع سجدے کسی اور کی صحبت نہیں کرتا ہے، واسطے وسیلے نہیں دیتا ہے، اور کوئی اس طرح کے جتنی شرک کی قسمیں ہیں وہ نہیں کرتا ہے، مومن ہے گناہ گار۔ تو یہ جب جہنم سے سب سے آخری انسان مومن جو نکلے گا، اس کے بعد کوئی نہیں نکل سکے گا۔ تو حدیث کا اگر مطالعہ کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو زمین ہے جس کے اوپر آپ رہ رہے ہیں، اس سے 50 گنا بڑی ایک جنت اس کو الاٹ کی جائے گی، 50 گنا بڑی، اکیلا مالک ہوگا، اس کا بادشاہ ہوگا، اور پھر اعلان کر دیا جائے گا اس کے علاوہ بھی تمہارے جی کے اندر جو کچھ ہو وہ بھی تمہارا ہوگا، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ اللہ کے بندے یہ کچھ ہونے والا ہے، یہ ہے وہ دعوت جو ہم لے کر اٹھے ہیں الحمدللہ۔ اپنے لیے سب سے پہلے یہ دعوت ہم اپنے سامنے پیش کرتے ہیں غور و فکر کے ساتھ کہ شعوری طور پر فیصلہ کرو کہ یہ سودا منظور ہے یا نہیں ہے۔ دونوں راستے کھول کے مالک بیان کر دیتا ہے، اور دونوں کا انجام مالک بیان کر دیتا ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اس راستے پر ہم نے اللہ کے توکل کے اوپر بھروسے کے اوپر قدم ڈال دیا ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا یہ مالک جانتا ہے، مالک کا وعدہ سچا ہے، مالک اپنے بندوں کو چھوڑنے والا نہیں ہے، یعنی ان کو اکیلا چھوڑنے والا نہیں ہے، ان کی عزت کا محافظ ہے مالک۔ اور اگر کوئی گروہ اس طرح اٹھے اس انداز سے اور اس کے بعد جم جائے، ایک اجتماعیت قائم ہو جائے، تو مالک اس کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ لہٰذا